بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانیوں السلام علیکم۔ بر صغیر یا ہندوستان جو پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا پر مشتمل ہے، اگر اس کی 7000 سالہ تاریخ کا بغور جائزہ لیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان دنیا بھر کے لیے اناج کا ایک گودام تھا۔ ہندوستان خوش قسمت تھا کہ اس کے پاس بلند و بالا پہاڑ تھے، صحرا تھے، وسیع اور عزیز میدان تھے، زرخیز میدان، یہاں پر لہلہاتی فصلیں اگتی تھیں، بہترین دریا تھے جو سارا سال بہتے تھے، گنگا، جمنا، راوی، بیاس، چناب، چہلم، سندھ، اور سب سے بڑھ کر ہندوستان کے پاس ہیومن ریسورس، جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بستی تھی۔ جب 1947 میں ہندوستان تقسیم ہوا تو اس کی آبادی 40 کروڑ تھی، جو کہ یورپ کی مکمل آبادی سے کہیں زیادہ تھی۔ ہندوستان نے تاریخ میں بہت سے شاہکار کردار پہ تشکیل کیے۔ یہاں بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے، بڑے بڑے فنکار پیدا ہوئے، بہت سارے گویے پیدا کیے گئے، بہت سارے ناچنے گانے والے پیدا کیے گئے۔ عاشقوں معشوقوں کی تو ایک ظفر موت تھی۔ شاعر پیدا کیے، قلمکار پیدا کیے، فنکار پیدا کیے، کہانی نویس پیدا کیے، لیکن اگر نہیں پیدا کیے تو ہندوستان نے ہیروز نہیں پیدا کیے، ہندوستان نے وہ مرد نہیں پیدا کیے جو تاریخ کو لکھنے والے ہوتے ہیں۔ گانے والے، ناچنے والوں نے آج ہندوستان میں فلم انڈسٹری کو تو خوب چمکایا ہوا ہے۔ اس فلم انڈسٹری کے ذریعے ہندوستان آج بہت سارے جھوٹے ہیروز کریٹ کرتا ہے اور اس کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ ہندوستان کے تاریخ کے ہیرو، کبھی راجپوتوں کو تو کبھی مرہٹوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب راجپوتوں کی پرتھوی راج چوہان کی 5 لاکھ فوج کا مقابلہ شہاب الدین غوری کی 60,000 فوج سے ہوا تو شہاب الدین غوری نے راجپوتوں کی ایسی چھترول کی کہ اس کے بعد پھر اگلے 1000 سال تک، یعنی کہ آج تک، وہ راجپوت ہندوستان میں سر نہیں اٹھا سکے۔ اسی طرح جب پونا سے اٹھنے والے مرہٹوں کی ٹڈی دل فوج، جس کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی، جب اس کا مقابلہ پانی پت کے میدان میں احمد شاہ ابدالی کی 40,000 فوج کے ساتھ ہوا تو وہ ٹڈی دل جو فوج تھی وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کی وہ ٹھکائی کی، ان کی ایسی طبیعت صاف تھی کہ اس کے بعد ہندوستان کی تاریخ میں آپ کو مرہٹوں کا ذکر نہیں ملتا۔ ہندوستان جب پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت میں تقسیم ہوتا ہے، بدقسمتی سے پاکستان کے حصے میں بہت سے عاشق معشوق، جن کا میں نے ذکر کیا، شاعر آئے، بہت سے گویے، بہت سے فنکار آئے، بہت سے جاگیردار، سردار، نواب اور وڈیرے آئے، مگر اگر نہیں آئے تو ہیرو نہیں آئے۔ پاکستان کو بنانے والا یقیناً ایک ہیرو تھا، قائد اعظم محمد علی جناح، مگر وہ اس پاکستان کی مٹی سے بلانگ نہیں کرتا۔ اور یہی ہماری بدقسمتی تھی کہ پاکستان پچھلے 76 سالوں سے اپنے لیے ایسے انسان نہیں پیدا کر سکا جنہیں ہیرو کا درجہ دیا جا سکے۔ اگر آپ پنجاب کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پنجاب کی 5 سے 7 ہزارہ تاریخ میں بمشکل 6-7 ہیرو ملے۔ راجہ پورس سکندر اعظم کے آگے کھڑا ہوا، لڑا، شکست کھائی، مگر مرد کو کی طرح مقابلہ کیا۔ رنجیت سنگھ، جس نے پنجاب کی تاریخ میں پہلی اور آخری بار ایک بڑی سلطنت قائم کی، جس کی مشرقی سرحدیں دلی تک تو مغربی سرحدیں کابل تک پھیلتی تھی، مگر وہ محض 40 سال کا خوبصورت دور تھا۔ اس کے بعد دلہ بھٹی، اس نے مغلوں کو چیلنج کیا، پھانسی دے دی گئی۔ رائے احمد خان کھرل انگریزوں کے لیے ایک چیلنج بنا، پھانسی دے دی گئی۔ ملنگی، سزائے موت دے دی گئی۔ سورجا سنگھ ہو یا پھر نظام لوہار،
ان 6-7 ناموں کے علاوہ آپ کو پنجاب کی تاریخ میں کوئی ایک ایسا شخص نہیں ملتا جس کو ہیرو قرار دیا جائے۔ سندھ کی تاریخ کو دیکھیں تو پیر سبقت اللہ شاہ راشدی، جو کہ موجودہ پیر پگاڑا کے دادا تھے، جو انگریز کے آگے مرد ہر کی طرح کھڑے ہوئے، ان کے سوا آپ کو سندھ کی دھرتی میں تاریخ میں کوئی مرد نہیں ملتا۔ بلوچستان میں دیکھیں تو نواب اور ان کے آگے سسک کر جینے والے ان کے قبیلوں کے لوگ کے علاوہ اگر کوئی ایک مرد پیدا ہوا تو وہ میر چاکر اعظم تھا۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں فقیر ایپی، سید اسماعیل شہید، شاہ احمد شہید جیسے 3 ہیرو کے علاوہ مجھے کسی ہیرو کا نام یاد نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں جو میزائلز آپ نے بنائے ان کے نام غوری، عبدالی، غزنوی ہے۔ کیا وہ ہندوستانی تھے؟ کیا وہ پنجابی، سندھی، بلوچ یا پشتون تھے؟ آپ نے ٹینک بنایا اور اس کا نام رکھا خالد۔ حضرت خالد بن ولید بھی ایک عرب تھے۔ جب ہماری مائیں کہتی ہیں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے کوئی محمد بن قاسم آئے تو وہ بھی کسی عرب بنو امیہ کی ماں نے پیدا کیا۔ کبھی آپ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کی مثالیں دیتے ہیں تو وہ بھی تو بربر ماں نے پیدا کی، وہ کسی ہندوستانی ماں نے پیدا کی۔ برے صغیر کی تاریخ میں اگر کوئی ایک دو سچے لیڈر تھے تو وہ ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ تھے، جنہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، مگر میر جعفر اور میر ساجد نے ان ہیرو کو تاریخ کا حصہ بنا دیا اور ہندوستان کو ان گنے چنے ہیروں سے محروم کر دیا۔ پاکستان کی سیاست میں بھی یہی بدنصیبی کی کہانی جاری ہے۔ پچھلے 76 سال میں پاکستان نے بھوت پائشیے پیدا کی، ایسے لوگ پیدا کیے جو طاقت حلقوں کی کاسلیسی سے اپنی بڑی بڑی جاگیروں، اپنے بڑے بڑے محلات سے نکل کر اقتدار کے ایوانوں میں پہنچے۔ ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ بہت بڑے رنگ باز اور فنکار تھے۔ انہوں نے قوم کے سامنے ایسے جھوٹے بلند باز اور نہ جانے مفوق الفطرت دعوے کیے جن کی تکمیل ممکن نہیں تھی، مگر علم، فہم و فراست اور گہری فکر سے آزاد پاکستانی معاشرہ ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں میں بار بار بکتا رہا، بار بار اپنا مستقبل بیچتا رہا۔ کبھی بھٹو آیا، کبھی نواز شریف کو لایا گیا، کبھی کاف لیگ کو بنایا گیا، کبھی ایم کیو ایم کی ایجاد کی گئی، کبھی مذہب کے نام پر ایسے لوگوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا جو کہ در حقیقت چابی والے بندر تھے۔ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں اگر خوش قسمتی سے جو چند لوگ مختلف شعبہ زندگی میں ہیرو پیدا ہوئے، ان کی ہم نے ایسی ناقدری کی کہ جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں۔ مولانا سید ابو العلا مودودی جیسا عظیم مفکر اور مجدد اگر کسی اور قوم میں پیدا ہوتا تو لوگ اس کے پاؤں دھو دھو کر پیتے۔ اقبال جیسا شاعر اگر کسی اور قوم کے نصیب میں آتا تو وہ اسے سر کا تاج بناتا۔ ڈاکٹر عبدالسلام کو تو ہم نے قادیانی قرار دے کر ملک سے فرار کر دیا، مگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو محسن پاکستان تھا، جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، جوہری طاقت بنایا، اور ایٹمی اور جوہری طاقت کے علاوہ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ ان کے دائرے کیرل نے اور کیسی کیسی شاندار ایجادات کی، کیسے کیسے ہتھیار اور ایسی اشیاء بنائی جو ملک کی ترقی کے لیے اہمیت کی حامل۔ ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ کیا انہیں یہ کہنے پر مجبور نہیں کیا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا شکوہ یہ ہے کہ میں نے اس قوم کے لیے اتنا بڑا کام کیا؟ ہم نے ان کو مشکوک کر دیا، ہم نے ان کو تذلیل کر دی، ان کی حمیت، ان کی وطن سے وفاداری کو مشکوک کر دیا۔ سوشل ورک کے اندر عبدالستار ایدھی جیسا نام آیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، لیکن ڈاکٹر عبدالستار ایدھی کو بھی مشکوک کر دیا گیا، ان کی بھی تذلیل کی گئی۔ یا وہ شخص جس نے ساری عمر پھٹے پرانے لباس میں گزاری، ڈاؤن ٹو ارتھ شخص، انسانیت کی خدمت کے علاوہ ان کا کوئی اور منہج اور مقصد نہیں تھا،
جب ان کے جنازے کا وقت آیا تو پاکستان کے ملاؤں نے ان کی شخصیت کو متنازع بنا دیا. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کے علاوہ کسی مذہبی شخص سے ان کا جنازہ پڑھنا. اور پھر سیاست میں اگر کوئی ہیرو آیا جس نے 22 سال محنت کر کے سیاستدان بننے کا درجہ حاصل کیا اور اقتدار حاصل کیا، ہم نے اس کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا. آج جھوٹے اور بوگس کیسوں پر ہم اس کو سزائیں دے کر دنیا میں پاکستان کا تمسخر اڑا رہے ہیں. ہمارے صاحبان اقتدار پاکستان کے اقتدار پر قابض کرتے چاہتی ہیں کہ پاکستان میں جو 76 سال سے بلی چوہے کا کھیل، گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل جاری ہے، وہ جاری رہے. پاکستانی قوم نے ہیرو تو نہیں پیدا کیے، پاکستانی قوم نے بے تحاشا جوہلا پیدا کیے، غربت پیدا کی، افلاس پیدا کیا. ہاں بہت سارے پیر اور مولوی اور ملے پیدا کیے، اور انہی مولویوں ملاؤں اور پیروں کی فیضان ہے کہ آج پاکستانی عدلیہ دنیا میں 134ویں نمبر پہ ہے یا 130ویں نمبر پہ ہے. جھوٹ، چوری، بےایمانی، کرپشن پاکستان دنیا کی چند ٹاپ والی ریاستوں میں شمار ہوتا ہے. یہاں کے لوگ سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، سب سے زیادہ کرپٹ ہیں، سب سے زیادہ منافق ہیں. ہم نے کیسا معاشرہ پیدا کیا؟ ہماری بدقسمتی ہے کہ 76 سالوں میں اگر ہم نے جو چند ہیرو پیدا کیے، جن میں سب سے نمایاں آج قوم کا ہیرو عمران خان ہے، ہم نے ان کی قدر نہیں کی. اور یاد رکھیں، جو قومیں اپنے ہیروز کی قدر نہیں کرتی انہیں تاریخ میں کوئی نمایاں مقام نہیں ملتا، بلکہ وہ تاریخ کے گلے سڑے اور آگ کا حصہ بن جاتی ہے. اللہ آپ سب کو اور پاکستان کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد. شکریہ.